ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 26 اپریل 2020 کی قرآن کلاس نمبر 26 ہی کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کے درس کا آغاز انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہوگی۔ یہ 177 نمبر جو آیت ہے اسے کہتے ہیں آیت البر۔ یہ قرآن حکیم کی چند مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں نیکی کا تصور جو ہے وہ چند ایک رسومات پہ چلنے کا نام ہوتا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس مت کو توڑتے ہوئے جو چیزیں لوگ اوور لک کرتے تھے انہیں بنیادی حیثیت دی ہے، اور جن چیزوں کے اوپر لوگوں کا زور ہوتا ہے اس کو سیکنڈری حیثیت دی ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز روزہ اور چند ایک رسومات پر عمل کرنا شروع کر دے، بلکہ حقوق العباد والا معاملہ جو ہے یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ عموماً ہم لوگ ڈویژن تو کرتے ہیں حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی، لیکن بیسیکلی اگر دیکھا جائے دونوں ہی حقوق اللہ ہیں، کیونکہ حقوق العباد کی ترغیب بھی ہمیں اللہ ہی نے دلائی ہے۔ لیکن یہ جو تفریق کی جاتی ہے کسی حد تک درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو محکم دلائل ہیں وہ اس کے اوپر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے معاملے میں تو خود ڈیسیژن لے گا، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ بندوں ہی نے معاف کرنا ہوگا، اس لیے ان کا ایشو ذرا کریٹیکل ہو جاتا ہے۔ اس میں مشہور زمانہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، دولت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب شخص وہ ہے کہ جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا تو کسی کو دھمکی دی، کسی کو مارا پیٹا۔ اب وہ سب کے سب لوگ قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ آج تو چونکہ بدلے کا دن ہے ہمیں بدلہ چاہیے، اور بدلے کا دن یوم الدین وہ اس حد تک ہے کہ صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث آتی ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس
بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والے کے سینگ ختم کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ اب تم اس سے بدلہ اتارو. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. وہ جو صحیح مسلم کی حدیث جو میں بیان کر رہا تھا مفلس والی، کتاب البر والصلہ چیپٹر جو آتا ہے صحیح مسلم میں، اس کے اندر موجود ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو کرنسی جو ہے وہ تو نیکیاں ہیں، تو تم اس طرح کرو کہ یہ تمہارا بدلہ تو اس طریقے سے تو نہیں تم اس سے لے سکتے، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی نیکیاں تم اس بدلے میں لے جاؤ. تو لوگ اس کی نیکیاں لے کے جانا شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کی پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار آمین. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا کہ اب تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، اب یوں کرتے ہیں کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتے ہیں، اینڈ وائس ورسا، اور پھر اسے اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی حقوق اللہ کے معاملے میں کوئی کمی نہیں تھی اس کے اندر، ڈھیروں نیکیاں تھیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے کمزوری دکھائی، اس کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں اس آگ کا پتہ نہیں چلے گا. دنیا میں تو چونکہ فزیکل لاز ایکٹیو ہیں، اگر آپ اپنی زبان کے اوپر انگارہ رکھیں تو جل جائے گی، حرام کا مال زبان پر رکھیں تو نہیں جلے گی. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں حرام کھانے کا زیادہ ہی مزہ آتا ہے. لیکن آخرت کی زندگی کے اندر دنیا میں جس نے حرام اپنے پیٹ میں ڈالا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے حکم دے گا وہ آگ بن جائے گی. بلکہ بخاری مسلم میں تو آتا ہے کہ وہ خوفناک قسم کے اژدہا اور سانپ کی شکل اختیار کر لیں گے. اسی کا مال و دولت جو حرام طریقے سے اس نے کمایا ہوگا یا حلال طریقے سے کمایا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو اب وہ نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ آیت البر کے اندر بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. بیسیکلی یہودیوں کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے نا. پیچھے پس منظر میں ہم تحویل قبلہ کا مضمون کور کر چکے ہیں. انہوں نے ایک لکیر پیٹنا شروع کر دی تھی کہ جب تک ابراہیمی قبلے کی طرف مسلمان نہیں گئے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یروشلم تو ابراہیمی قبلہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ کر دیا تو پھر انہوں نے اوپنلی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تک تو تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اب تم نے اپنا قبلہ بدل لیا. حالانکہ وہ اندر سے ہی جانتے تھے کہ ابراہیمی قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. قبلہ اول بھی کعبہ ہے، قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے. قبلہ اوسط درمیانی پیریڈ کے لیے جو صحیح بخاری میں آتا ہے 17 مہینے تک کے لیے وہ بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہتے ہیں، ایلیا بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ حضرت عمر کے دور میں مسجد اقصیٰ بھی بن گئی. ویسے جو اس کو مسجد اقصیٰ احادیث کے اندر آیا ہے یا قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں، اس سے مراد دور کی مسجد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کوئی نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف. اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے آیات گزر چکی ہیں نا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے. اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. اور واقعی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، یعنی ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا جو قبلہ ہے وہ مغرب کی جانب ہے، لیکن اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں تو ان کا قبلہ مشرق کی جانب ہے، کیونکہ سینٹر میں آ جاتا ہے نا خانہ کعبہ شریف. تو خانہ کعبہ شریف سے جو پرلی طرف لوگ آباد ہیں وہ مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، جو اس طرف لوگ آباد ہیں وہ مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں. تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی یہ ہے. اب گنتے جائیں جناب چیزیں. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر. اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں جب تک آخرت کو نہیں مانیں گے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے. ویسے تو مزے ہی مزے ہیں، اگر اللہ نے پوچھنا نہ ہو تو اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ دنیا میں کسی کو آفر دینا کہ اللہ کو مان لو تو جنت ملے گی، نہ مانو تو کچھ نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی ادھر ہی جنت بنا لیتے ہیں.
اصل چیز ہے آخرت کی جواب دہی. جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن کی جواب دہی کے اوپر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور تمام انبیاء پر. یہ تو ہوگی بنیادی ایمانیات. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور ایمان بالرسالت. ویسے تو یہ مین 3 کیٹیگری میں فال کرتی ہیں چیزیں جو ہم کہتے ہیں عقائد ثلاثہ ہیں مسلمانوں کے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. عقیدہ توحید کے اندر ہی فرشتوں پہ ایمان بھی آتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں، سب کیٹیگری میں فال کر جاتی ہیں. عقیدہ رسالت کے اندر ہی کتابوں پہ ایمان آتا ہے کیونکہ کتابیں انبیاء پہ ہی نازل ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ بڑی بڑی 3 کیٹیگریز بنائیں نا تو تمام اسلامی عقائد انہی 3 کیٹیگریز کے اندر فال کرتے ہیں. یا وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہوں گے، یا عقیدہ رسالت سے، یا عقیدہ آخرت سے. اب اگر ہم عذاب قبر کی بات کریں تو یہ عقیدہ آخرت کے اندر آتا ہے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کے بعد کی چیز ہے. اور جتنی شریعت ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر فال کرتی ہے کہ نبی الاسلام نے جو پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مال خرچ کرنا اس کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر اور مسافروں پر. والسائلین وفی الرقاب، اور جو غلام آزاد کرنے کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے، جو لوگ آ جائیں خود مانگنے کے لیے ان پر خرچ کرنا، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے. اچھا، اب یہ جو علی حبی ہی ہے نا، اس میں ہا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا سکتی ہے کہ اللہ کی محبت میں کوئی شخص مال خرچ کرے اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور سوال کرنے والے اور غلام چھڑانے کے لیے. اور ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال پہ بھی جا سکتی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اس کی محبت میں، مال کی محبت میں ہوتے ہوئے بھی مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یعنی دل میں تو ہر ایک بندے کے مال کی محبت ہے نا، اس محبت کی پرواہ نہ کرے جو مال کے ساتھ اس کا شغف ہے، مال سے محبت رکھنے کے باوجود مال اللہ کی راہ میں دے دے. تو کیا وہ ثابت کرے گا کہ مجھے اللہ کی محبت جو ہے وہ مال کی محبت سے بڑھ کر ہے؟ اب ترتیب اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے ایسی جو پنچ کرنے والی ہے. سب سے پہلے رشتہ داروں کا نمبر، کیونکہ رشتہ داروں کو دینا یہ سب سے مشکل کام ہے. رشتہ داروں کو پھلتا پھولتا دیکھنا یہ شیطان نہیں برداشت کرنے دیتا. جتنا جیلسی فیکٹر ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ جتنے تعویذ دھاگے بھی آپ سنتے ہیں لوگ کرواتے ہیں وہ رشتہ دار کرواتے ہیں. باہر کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کسی سے جیلسی کرنے کی یا حسد کرنے کی؟ رشتہ دار. اسی لیے انسان رشتہ داروں کو اگنور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی ضرب یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے. اچھا، رشتہ داروں میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرے کزنز جو ہیں یا میرے ماموں خالو، نہیں. سب سے پہلے رشتہ دار آپ کے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی ہیں. اس کے بعد باقی رشتہ دار آتے ہیں. لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ زکوٰۃ دینی ہے، بہن میری بیوہ ہے، دے دیں. بھئی اس سے زیادہ کوئی حقدار ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی کمانے والا نہیں ہے. بھائی کو دے دیں، بالکل دے سکتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں. اس کے بعد یتیم. ظاہر ہے یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، مشکل ہے ان کے لیے زندگی گزارنا. مساکین جو بالکل غربت کی، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. اور مسافر. اب یہ مسافر والا معاملہ آج کل ذرا سمجھنا مشکل ہے. آپ ذرا آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں نا تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو لوگ سفر پر نکلتے تھے دوسرے ملکوں کے سفر پر، اس وقت تو ملکوں کی باؤنڈریز بھی ایسا نہیں بنی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ ملکوں کی باؤنڈریز جو ہے نا یہ 20ویں صدی کی بدعت حسنہ ہے. اس سے پہلے ملک نہیں ہوتے تھے. جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی ہے اور جنگیں عظیم ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ ملکوں کی ڈویژن اور یہ ویزے شروع ہیں، ورنہ لوگ پہلے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے.
آج بھی اگر یہ ملکوں کی باؤنڈریز ختم کر دی جائے نا تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے. اب کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹیلنٹ نسل در نسل موجود ہے کہ وہ زمین میں زراعت کا کام کر سکتے ہیں, لیکن غریبوں کے پاس زمینیں نہیں ہیں. ایسے کئی لوگ ہیں. اب ایسے لوگ کئی انڈیا میں آباد ہیں, اگر وہ پاکستان میں آ جائیں, ان کو نیشنلٹی یہاں کی مل جائے, کم از کم مسلمانوں کو, ویسے تو ہندوؤں کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تالیف قلب کے لیے, تو یہاں پہ آ کے وہ آبادی کر سکتے ہیں, ہماری اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر کئی علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ زراعت کی جا سکتی ہے, صرف وہاں تک ایک نہر پہنچانے کی دیر ہے. تو آپ دیکھیں, یہ جب تک نہری نظام نہیں تھا پاکستان انڈیا میں بنا ہوا تو یہ اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پہ. اب تو آپ دیکھیں جناب, کایا پلٹ گئی ہے جب سے یہ سسٹم بنا ہے ان 100 سالوں کے اندر. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا رو پیٹ رہی ہے. سب سے محفوظ ترین علاقے صحت کے پوائنٹ آف ویو سے, رزق کے پوائنٹ آف ویو سے, موسم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی ہیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ پورا ایک ریجن. تو پہلے جو لوگ سفر اختیار کرتے تھے تو سفر میں اگر آ کے قافلے کو کسی نے لوٹ لیا تو وہ اگر نکلے ہوئے 6 مہینے کے سفر کے اوپر, ظاہر ہے کم از کم تو اتنے ہوتے تھے سفر. یہاں سے جو حج کرنے جاتے تھے 4 مہینے جانے کے لگتے تھے, 4 مہینے آنے کے. ایک حج کے موقع پہ نکلتے تھے نا تو اگلے حج کے موقع پہ وہ حج کر کے واپس آتے تھے. اسی لیے تو وہ رشتہ داروں سے گلے لگ کے تو رو کے جاتے تھے, پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, اور وہ واپس آنا ہے پیچھے کو مر جائے. تو ویسے پہلے حج بڑا مشکل تھا. 4 مہینے کا سفر کدھر, اور آج 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی, اور کوئی تکلیف نہیں ہے. ذرا سی آنکھ لگتی ہے تو جناب جدہ آ جاتا ہے. اور 4 مہینے آپ نے سواری پہ سفر کرنا ہے, یا اگر کوئی سپوز بحری جہاز میں بھی جاتا تھا 2 ہفتے تو لگ ہی جاتے تھے. اور اس میں کئی لوگوں کو سی سکنس ہو جاتی تھی, کیونکہ سمندر کی ایک خاص سمیل ہے مچھلیوں کی وجہ سے, وہ لوگوں کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ پورے راستے 2 ہفتے تک الٹیاں کرتے جاتے تھے. تو ایسے بھی اگر 2 ہفتے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا جائے, ابھی یہ کورونا کی وجہ سے لوگ قید ہیں, تو آپ دیکھیں کتنی مشکل زندگی ان کے لیے ہوئی ہے. تو لوگ اس طرح وہ مشکل کی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے. آج کے دور کو نہ دیکھیں, جب انٹرنیٹ ہے تو آپ آج جناب تو پیچھے ٹوٹی کاٹ دی نا نیٹ والی, ایک دن نہیں تو لنگنا. آپ امیجن کریں نیٹ بند ہو جائے. وہ کسی نے پرائم منسٹر کو مشورہ دیا تھا, آپ نے لوگوں کو گھر میں رکھنا ہے تو مفت انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیں ان کو, نہیں نکلیں گے باہر. ٹھیک ہے, تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے, آج سے 100 سال پہلے, کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے. تو قرآن کے نزول کو آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں. اگر آپ 1400 سال میں دیکھیں تو صرف یہ 100 سال ڈیفرنٹ ہے. پہلے 1300 سال تو وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں. مسافر, اب جس مسافر کی جیب کٹ گئی ہے تو وہ تو آ گیا, اب زکوٰۃ لینے کے قابل ہو گیا ہے, اس کی پلے تو کوئی شے نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ مسافروں کو دینا ہے. کو مسافر واقعی ضرورت مند ہو سکتا ہے, اب وہ ایزی لوڈ تو نہیں کروا سکتا گھر سے, اگر جیب کسی کی کٹ گئی ہے. تو یہ تو آج کے زمانے کی بات ہے. ایون آج بھی جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کی خبر نہیں ہے, یا جن لوگوں کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا, دوسرے شہروں میں آتے ہیں خریداری کے لیے, جیب کٹ گئی ہے, ان کے پاس بیچاروں کے پاس واپسی جانے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. جینون ایشو بھی آ جاتا ہے. بعض اوقات تو خیر لوگ ایسے ہیں جو روزانہ ہی کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ تو ایک پروفیشنل ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا بڑا آسان طریقہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے نا, جو کہتا ہے میں نے فلاں جگہ جانا ہے, تو اسے پیسے دینے کی بجائے نا اسے ٹرین میں یا بس میں بٹھائیں. ٹھیک ہے, تو اور ٹرین والے جہاں سے ٹکٹ لینے والا ہے اس کو بھی بتا دیں ٹکٹ واپس کرے تو پھاڑ دینا ہے اور پیسے تو نے رکھ لینے ہیں. اور کنڈکٹر کو بتا دیں کہ اگر یہ ٹکٹ واپس کر کے اترے تو پیسے تیرے, اس کو نہیں دینے, تاکہ جینون پتہ چل جائے. بعض اوقات وہ لے کے چڑھ جاتے ہیں, پھر کنڈکٹر کے ساتھ تھوڑی کر کے آگے جا کے اتر جاتے ہیں, پیسے اپنی جیب میں ڈال دیتے ہیں. تو بجائے یہ کہ ان کے ہاتھ میں پیسے دینے کے, ان کو اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جائے. اور سائلین جو ہیں, واقعی جو مانگنے والے ہیں, اب وہ مانگنے والا پروفیشنل نہ ہو, وہ ظاہر آج کی ڈیٹ میں ذرا مشکل ہوتا ہے جج کرنا ایک عام بندے کے لیے. جو لوگ تھوڑے سے یعنی اس ایشو کے ساتھ وابستہ ہیں, یا جو آپ سمجھ لیں مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں, وہ تو روزانہ شکلیں دیکھ دیکھ کے ان کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ تو روزانہ مانگنے آتے ہیں.
تو ایسے لوگوں کو تو اسلام کہتا ہے آپ نے ڈسکریج کرنا ہے، پروفیشنل بیگرز کو ڈسکریج کرنا ہے۔ ڈسکریج کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو صلواتیں سنانی ہیں، بلکہ وہ آگے جائے گا، بنی اسرائیل میں آ جائے گا کہ تم نے جھڑکنا نہیں، اگر کسی کو نہیں دینا تو اس کو جھڑکو مت، بلکہ احسن طریقے سے بات کو ٹال دو۔ کوئی شخص کہتا ہے روٹی کھانی ہے تو روٹی کھلا دیں اس کو، بجائے روٹی کے پیسے دینے کے، تاکہ کم از کم یہ کنفرم ہو جائے کہ اس نے روٹی کھانے کے لیے مانگے۔ وفر رقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ غلام آزاد کرنے میں تو اس وقت غلامی کا ایک دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انکریج کیا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا ثواب ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے ہماری کئی ایک عبادات کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ روزہ توڑ لیا تو غلام آزاد کرو، قتل خطا ہو گیا کسی سے، جان بوجھ کے نہیں، ایکسیڈنٹل، وہ بھی ایک غلام آزاد کرے گا، دیت تو علیحدہ دے گا، غلام بھی الگ سے آزاد کرے گا۔ اسی طریقے سے قسم توڑ دیا ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، ایک غلام آزاد کرے گا۔ اس چیز نے آہستہ آہستہ غلامی والا سسٹم دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا۔ آج کے دور میں آپ اس کی ماڈرن فارم لے سکتے ہیں، مقروض کی گردن چھڑانا، وہ بھی آلموسٹ غلام ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی واقعی جینون کیس آپ کے سامنے ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو آپ بجائے یہ کہ 1000 بندوں میں اپنی زکوٰۃ تقسیم کرتے رہیں، کسی ایک بندے کو ایک بار اس کی گردن آزاد کروا دیں اس طرح کے قرض سے، تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے، بشرطے کہ وہ سٹیبل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ گردن چھڑا کے اور جا کے آگے قرضہ لے لے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں، یعنی ان کو آپ تھوڑا سا کاروبار سیٹ کر کے دیں تو وہ چیزیں بیچ کے پھر کسی اور کے پاس جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے بعد اعمال کا 2 ہی چیزیں ہیں نا، ایمان اور عمل۔ ایمانیات ہیں اور عمل صالح ہیں۔ ایمانیات تو آ گئی، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اس کے بعد اعمال کا جب سلسلہ شروع ہے تو آپ دیکھ لیں حقوق العباد پہلے ذکر ہوئے ہیں، کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جیب ڈھیلی کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کے، اپنے قریبی مساکین جو لوگ ہیں ان پہ خرچ کر کے، اور جو مسافر ہیں گردنیں چھڑانے کے لیے، اور جو لوگ غریب ہیں مانگنے والے ان کو دے کر۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کر دے، عمر دراز کر دے اور رزق میں کشادگی کر دے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ یہ بڑا زبردست ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کام کرنا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اب حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ کا ذکر آ رہا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں نماز سے بڑی کون سی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اسے بعد میں ذکر کیا، اور قائم کرنا نماز کو، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا یا تزکیہ نفس کرنا، دونوں معنی درست ہیں، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو جب کہ وہ کسی سے وعدہ کریں، ایمان والوں کی یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے لوگ مصیبت کے حالات میں اور سختی کے حال میں، وحین البأس، اور لڑائی کے دوران یعنی جہاد کے دوران۔ ظاہر ہے کہ مصیبت میں، تنگی میں، تنگی کون سی آ سکتی ہے، مال کی تنگی بھی، قحط سالی بھی آ سکتی ہے، اور جہاد میں تو ظاہر ہے کئی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں وہ صبر اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، تو ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے یعنی دعوی ایمان کے اندر سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر پرہیزگار ہیں۔ یعنی تقوی کا معیار اللہ کے نزدیک جو ہے، اب یہاں پہ کہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لمبی داڑھی ہونا، پگڑی ہونا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونا، شکل و صورت جو ہے وہ کوئی مذہبی گیٹ اپ بنا لینا، کوئی اس چیز کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ چند ایک بنیادی چیزوں کا ذکر ہے، ایمانیات کے بعد حقوق العباد، اور اس کے بعد حقوق اللہ۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے اہل ایمان تم پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ قصاص لو فی القتل، قتل کے معاملے میں، یعنی یہ بدلہ لینا یہ اللہ تعالیٰ نے ایز این اوبلیگیشن شریعت کا حصہ بنایا ہے۔ کس لیول کا بدلہ؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا۔ اب ظاہر اس وقت غلامی کا دور تھا، اگر کسی آزاد بندے نے کسی غلام کو مار دیا، اب جس نے مارا ہے قاتل، اسی قاتل کو قتل کیا جانا چاہیے نا، تو وہ کہتا تھا اچھا میں غلام خرید کے تمہیں دے دیتا ہوں، میرے بدلے میں اسے قتل کر دو۔ دیکھیں نا، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کیا انصاف ہوا، آزاد کے بدلے میں آزاد قتل ہوگا، جس نے مارا ہے نا وہی مارا جائے گا اس کے بدلے میں۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، غلام کے بدلے غلام کا مطلب ہے کہ ایک غلام نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے وہی غلام قتل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور غلام۔ یہی تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے یعنی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کرنے والی تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ جب کبھی غیر مسلموں کے اوپر حملہ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پلی یہ لے رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس ملک نے فلاں جگہ اپنی فوجیں بھیجی ہیں تو ہم اس کے مقابلے پہ ان کے شہریوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تو قرآن تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، قرآن تو انڈیویجول لیول پہ بھی اجازت نہیں دے رہا کہ ایک بندے کے بدلے دوسرا بندہ قتل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ امریکہ کہیں پہ فوج بھیج رہا ہے اور آپ امریکہ کے شہریوں کو مارنا شروع کر دیں، اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى، اور عورت کے بدلے عورت قتل ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی بیوی نے کسی اور عورت کو قتل کر دیا تو اب وہ کہ اس کے بدلے میں تو چونکہ آزاد عورت ہوں تو میں ایک کوئی لونڈی خرید کے دے دیتی ہوں، تم میرے بدلے میں اسے قتل کر دو، یہ نہیں ہوگا۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، اب ایک اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے رہا ہے اس حوالے سے، پس جس کو معاف کی جائے اس کی بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرف سے کوئی چیز، فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اسے چاہیے کہ وہ طلب کر سکتا ہے، مقتول کا وارث جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے کیا؟ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، وہ کیا طلب کرے گا؟ دیت طلب کرے گا، اور وہ جو دیت طلب کرنا ہے وہ ہوگا دستور کے مطابق، یعنی اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ احادیث میں ہیں تو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں پہلے سے ایک دیے چل رہی تھی، اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے یا اس کی مالیت۔ سر 100 اونٹ آج کے بھی آپ دیکھ لیں کم از کم 2-2.5 کروڑ روپے بن جاتا ہے، ایک نارمل اونٹ 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہی ہے نا، بیل 1.5 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، لاکھ تک۔ تو اب یہ حکومتیں ہماری کیا کرتی ہیں جی، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور مرنے والوں کے لیے 25 لاکھ، نہ دیت جو ہے کم از کم ہوگی 2 کروڑ آج کی ڈیٹ میں۔ 100 اونٹ جب بھی یعنی آپ قیمت اس کی کیلکولیٹ کرتے رہے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے، یعنی رعایت دے دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ اپنے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کے عوض اس سے خون بہا لے سکتا ہے مال کی فارم میں، اور یہ بھی اجازت ہے، پریفریبل نہیں ہے، وہ آگے آ جائے گی آیت۔ پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرنس ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو۔ یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے،
قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے، ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نار کی پھیل جائے گی۔ جس معاشرے میں احترام جان، احترام مال نہیں ہوگا، وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے۔ جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی۔ اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، گویا پوری انسانیت کو بچا لیا۔ سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے نا، اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم۔ یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے ناحق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو 2 دفعہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی وہاں پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ تو وہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے؟ وہ قتل ناحق ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا، یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ یعنی قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے قرآن میں آیا، تو اس 50,000 سال میں جب 40 سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، موقوفن بھی ہے اور مرفوعن بھی ہے، موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا، اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گھسیٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی، مجھے آج بدلہ چاہیے۔ ظاہر ہے سبب تو وہی بنا نا، ویسے تو انسان کی زندگی مقرر ہے جتنی ہے، لیکن جس کے تھرو ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے تو اس جرم میں یعنی بدلہ تو اس سے لیا جائے گا۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں قتل میں کسی کی معاونت مت کرو، یعنی وہ انہوں نے اسپیسیفکلی حکمرانوں کو یہ بات سنائی ہے کیونکہ حکمرانوں کے دماغ میں زیادہ کیڑا ہوتا ہے نا کہ اپنے سے اختلاف کرنے والوں کو قتل کروا دینا، جس طرح آل امیہ آل عباس کرتے رہے۔ آج تو بڑا مبارک دور ہے، آج کل تو یعنی آپ پرائم منسٹر کو گالیاں بھی نکالتے رہتے ہیں تو وہ کوئی نہیں مارا جاتا بندہ، لیکن جب بادشاہت کا دور تھا اس وقت تو وہ اختلاف رائے پہ بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو قتل کے اوپر معاونت نہ کرو، یعنی جو حکمران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ماورائے عدالت قتل کے اوپر، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، لوگ اسے بڑا ہلکا جان رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ قل اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس معاملے میں، آمین ثم آمین۔
کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر یہ بھی فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نزع کے عالم میں ہو، موت آ دھمکے اس پر، ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، کہ وہ وصیت کر دے اپنے مال میں سے اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 180 میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا ضروری قرار دیا گیا، لیکن یہ آیت منسوخ ہے۔ اس کو منسوخ کیا ہے سورہ النساء میں وراثت کی احکامات نے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ وراثت کے احکام نازل نہیں کیے تھے، وراثت کے جب احکام نازل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر حصہ مقرر کر دیا ہے کہ ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور ماں باپ اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ اوورال مال میں سے نکلے گا، اور جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا جائے گا کہ ہر بیٹے کو 2 حصے ملیں اور بیٹی کو 1۔ یہ ایک جنرل رول ہے۔ پھر آگے اس میں کئی ایک اور آگے کرولریز کے طور پہ چیزیں آتی ہیں مختلف سچویشن میں۔ تو اس سے پہلے یہ وصیت کرنا ضروری تھا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو جو کوئی وصیت کو بدل دے سن لینے کے بعد، ظاہر ہے کہ ریٹن میں ہو تو سب سے بہتر ہے، ورنہ لوگ موت کے وقت لوگوں کو گواہ کر دیتے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں، تو اس وقت زبانی کلامی بھی، یہ آج والا معاملہ نہیں ہے کہ لوگ لکھ کے بھی مکر جاتے ہیں، اس وقت تو زبانی بات بھی جو ہوتی تھی وہ کہا جاتا تھا مرد کی زبان ہے، وہ واقعی مرد کی زبان ہوتی تھی، پتھر پہ لکیر۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کسی شخص نے، یعنی کسی کمیونٹی نے، اس کے رشتہ داروں نے مرنے والے کی وصیت کو بدل دیا تو اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا۔ مرنے والے کا کوئی قصور نہیں، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں چیز ہائی لائٹ کر دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ زیادتی کر جائے، یعنی کوئی آخری وقت میں اس کا کوئی موڈ آف تھا، ایک بچے کو اس نے محروم ہی کر دیا۔ خیر لیکن یہ تو اب باتیں ختم ہو چکی ہیں نا، اب تو کوئی نہ آگ کر سکتا ہے کسی کو، آگ کرے گا بھی تب بھی اولاد جو ہے وہ اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، آگ کرنے سے وہ آگ نہیں ہوتا، پاکستان کے قانون میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بارے کہ جسے یہ خطرہ ہو، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، کہ جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس میں اس نے یعنی جانبداری کا کوئی مظاہرہ کیا ہے، تو وہ پھر پیچھے جو وارثین ہیں وہ آپس میں یعنی اس کو ریزالو کر سکتے ہیں کہ یار اس کا یہ چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دینا چاہیے، اس طریقے سے اس کو سیٹل کر لیں، یعنی مرنے والے کی وصیت کو وہ بدل بھی سکتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے، یعنی مرنے والے کی وصیت کو آپ بدل سکتے ہیں، وہ وصیت جس کو واجب تھا پورا کرنا۔ تو اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے مرتے یہ کہتا ہے نا کہ میری لاش کو فلاں جگہ لے جانا ہے دفنانے کے لیے، میرے گاؤں میں دفنانا ہے، تو اب اولاد کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ مطلب یہ فیزیبل بھی ہے کہ نہیں۔ کئی لوگ ہیں امریکہ اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے شفٹ ہو گئے ہوئے ہیں، مرتے مرتے ان کے بابے کہہ جاتے ہیں جی میری جو لاش جو ہے نا وہ پاکستان بھجوا دینی ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کہ آپ لوگ ان کے جنازے پڑھیں، ادھر ہی دفنائیں، تاکہ اولاد نے اگر کبھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے قبر پہ جانا ہے تو قبر موجود تو ہونا، اور اس طرح قبر کو باقی رکھنا تو سنت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے آلموسٹ 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ روئے جا کے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہجرت کر کے کہیں چلا گیا اور وہ اپنے آبائی علاقے میں اس کو بھیج دیتا ہے کہ جی وصیت کر دے کہ وہاں پہ دفنایا جائے۔ جو ورثاء ہیں وہ دیکھیں کہ یار کون سی چیز فیزیبل ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی طریقے سے وہ وصیت کر دیتا ہے کہ جی میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں مولانا صاحب کو دے دو، فلاں مدرسے میں دے دو۔ یہ اب آپ دیکھیں کہ بعد میں وہ کیا ہوا ہے، کئی لوگ تو زندگی میں لکھوا لیتے ہیں، اور جو زندگی میں نہیں لکھوا سکتے وہ میت کے اوپر اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں جی بس آخری ویلیج کہندے سن، آخری ویلیج کہندے سن۔
اور تاکہ کوئی نہ کوئی شرم کر کے کچھ نہ کچھ دے ہی دے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو کیا ہے, مطلب جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے. تو آخری ویلیج پاویں کہندے سن پاویں لکھ کے بھی دے گئے نے, یہ اولاد پیچھے ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے, کہ یہ پیسہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. دیکھیں نا جی, آپ پچھلے دنوں جو فیصل عیدی صاحب نے کیا ہے کہ انہوں نے جا کے 1 کروڑ کا چیک جا کے پرائم منسٹر کو پکڑا دیا ہے, یہ خیانت کی ہے انہوں نے. اسلام میں تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. جن لوگوں نے انہیں پیسہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے چیریٹی میں جائے. یہ تو حکومتوں کے کام ہے کہ این جی اوز کو پیسہ دیں, نہ کہ این جی اوز جو ہیں وہ اپنا پیسہ دیں. اور پھر میں نے تو وہ ایک کاغذ بھی دیکھا کہ سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے نکلا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایئر ایمبولینس یوز کی ہے کراچی سے اسلام آباد جانے کے لیے, چیک پکڑانے کے لیے. سول ایویشن اتھارٹی کا لیٹر نکلا ہوا ہے, اور اس کی ابھی اس کو نکلے ہوئے 5-6 دن ہو گئے, کوئی تردید نہیں آئی ہے. وہ لیٹر بھی دیکھنے سے اوریجنلی لگ رہا ہے, یعنی انہوں نے مان لیا کہ ایسا ہی ہوا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے. ظاہر ہے فیصل عیدی صاحب تو کوارنٹین میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. کراچی کا بندہ اگر اسلام آباد پہنچ گیا ہے تو کوئی جن تو نہیں ہے وہاں پہنچا ہے. کراچی کا بندہ جو کراچی میں ہوگا, اسلام آباد میں ہوگا, ٹریفک تو بند ہے, تو کیسے پہنچا ہے وہ؟ اپنی ایئر ایمبولینس لے کے, ٹکٹ, یعنی 1 کروڑ کا تو ٹکٹ, وہ 1 کروڑ کا تو وہ چیک دیا انہوں نے, اور جو پیسے خرچ ہوئے ہیں جہاز کے اوپر, اپنا جہاز لے کے. سر جس ملک کے اندر وزراء, پرائم منسٹرز, آرمی چیفز پورے چارٹرڈ طیارے لے کے جا رہے ہوں, تو سر اتنے پھر عیدی صاحب کا بیٹا بھی کہے گا میں کیوں نہ لے کے جاواں, میں تو پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں نیشن نو. ظاہر ہے اوپر بڑوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا. اور آپ دیکھیں نیچے کتنے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ آندہ سے ہم 1 روپیہ نہیں ان کو دیں گے. وہ 1 روپیہ اس نے 1 کروڑ روپیہ دے کے اپنے کروڑوں روپے لوز کروا لیے. تو اس طرح کی بھی معاملات یعنی مس ہینڈل ہو جاتے ہیں لوگوں سے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے, آپ اس کی وصیت کو اس طریقے سے مال جس کام کے لیے دیا گیا اس کام کے لیے وہ استعمال کریں. آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اکثر آپ مساجد میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پیسے دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مسجد کے بل کے لیے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے, اب جب دیتے وقت اس نے یہ شرط لگا دی ہے نا سر, تو مسجد کے بل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اس سے اجازت لی جائے. وہ لوگ کیوں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنی جیب میں استعمال کریں گے, اپنے اوپر لگا لیں گے. کیونکہ اکثر جو تگڑے قسم کے مولوی ہیں وہ تو مسجد کمیٹیاں آگے پہلے توڑ دیتے ہیں جیسے اسٹرانگ ہوتے ہیں, چندہ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. پھر کوئی ان کی یعنی ڈکلیئرڈ تنخواہ تو ہوتی ہے 15,000, لیکن جو انڈکلیئرڈ ہے ان کے خرچے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ 15,000 تو روز کا خرچ کر رہے ہیں. تو کہاں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ چندہ ان کے قبضے میں ہوتا ہے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ چندہ باکس پہ لکھوا دیتے ہیں کہ جی اس میں جو چندہ آپ ڈالیں گے اس کے کلی اختیار ہوں گے خرچ کرنے والوں کو. یہ باپا جانی والوں کے جو آپ چندے دیکھیں گے نا ان کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوتی ہے, اور یہ بڑے شرعی طور پہ صحیح لکھی ہوئی ہے انہوں نے, کیونکہ وہ بری ذمہ ہو گئے ہیں. اب آپ نے ڈال دیا تو اس پہ لکھا ہے کہ اس میں جو چیز ڈالیں گے وہ ہمیں فل اختیار ہوگا, ہم اسے جہاں مرضی استعمال کریں. اچھا لفظ کیا استعمال کیا؟ کلی اختیار. کلی سے ہر شے آ سکتی ہے جناب, کوئی دنیا کی چیز ہے وہ کل بھی آ سکتی ہے. تو اب آپ نے ڈال دیا تو وہ بری ذمہ ہو گئے. ہاں دنیاوی طور پہ بری ذمہ ہو گئے, باقی اللہ کو تو وہ جواب دیں گے کہ وہ کلی میں انہوں نے اگر وہ اپنی ذاتیات اس میں لے آئے ہیں اور دین کے اوپر نہیں لگایا انہوں نے, اور اپنی خدمت کرنے کو دین کی خدمت سمجھ لیا ہے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اچھا میرے بھائیو, اب اگلی جو آیات ہیں رمضان المبارک کے کانٹیکسٹ میں آیات آ رہی ہیں. یہ مسلسل 6 آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک, یہ پورا ایک رکوع ہے. 23 نمبر رکوع سورۃ البقرہ کا, یہ مکمل رمضان المبارک سے ریلیٹڈ ہے. رمضان کے روزوں کو یہ یونیکنس حاصل ہے باقی تمام اسلامی عبادات پہ کہ قرآن حکیم کے اندر حج کا ذکر سکیٹرڈ فارم میں کئی ایک صورتوں میں, سورۃ البقرہ کے اندر ذکر آ جائے گا, سورۃ الحج کے اندر ذکر آ جائے گا, اور صورتوں کے اندر. زکوٰۃ کا ذکر تو پورے قرآن میں سکیٹرڈ ہے, نماز کا پورے قرآن کے اندر سکیٹرڈ ہے,
نماز کا طریقہ اور احکام و مسائل بہت کم ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے روزے ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہی جگہ پہ قرآن میں آئی ہے اور کہیں اور نہیں آئی ہے، اور اس کے آلموسٹ جتنے موٹے موٹے مسائل ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے اس میں کور کر دیے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کو باقی ساری عبادات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یہ 6 آیات رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتیں جو گزر چکی ہیں، جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ رمضان شریف کی آلموسٹ آمد ہے 1441 ہجری میں، اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ شعبان کے آخری عشرے میں ہماری یہ آیات الحمدللہ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ آئی ہیں۔ رمضان المبارک کے جتنے بھی احکامات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، جو کہ آلموسٹ 5 نشستوں میں ہے۔ مسئلہ نمبر 53A، B، C، D اور E، اور ہر نشست آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے، جس میں رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہر چیز کور کی گئی ہے جو کوئی پوچھ سکتا ہے۔ وہ کلپس بھی میں نے بھائیوں کو بتا دیا ہے، وہ وقتاً فوقتاً رمضان شریف کے پہلے عشرے میں ہی آلموسٹ سارے کے سارے کور کر لیں گے ہم۔ سورۃ البقرہ کا یہ رکوع بھی اس میں کور ہوگا، اس کے بعد بخاری مسلم کی روشنی میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور جو سحری کے افطاری کے احکام و مسائل ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے روزے کی رخصت کیا ہے، مسافر کے روزے کی رخصت کیا ہے، قضاء کا اور کفارے کا کیا معاملہ ہے، مریض سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، جتنے بھی جدید اور قدیم فقہی احکام و مسائل ہیں آلموسٹ 40 کے قریب ہیں جو اس میں ہم نے کور کیے ہیں۔ ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر اس میں بتایا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، دوسرے جو ہمارے ان آفیشیل یوٹیوب چینلز ہیں ان کے اوپر سے خصوصاً مسلم اونلی سے وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوں گے، اور ہمارے فیس بک جو ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس کے اوپر یہ انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوں گے۔ آپ کو واٹس ایپ گروپس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ کلپس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حصول برکت کے لیے میں 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تمام شیاطین نہیں، سرکش شیاطین۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے، کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب آلموسٹ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک ترجمہ یہ بنتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جو جب تک کوئی شخص ایکسپوز نہ کرے نا، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ نماز تو فزیکلی پڑھتا ہوا نظر آ جائے گا، تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث یہ بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک جنت کا دروازہ جس کا نام ہے الریان، وہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزے رکھنے والے ہیں، کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ پھر بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے، ایمان اور احتساب یعنی ایمان کے ساتھ اور احتساب ہے اصلاح نفس کی کوشش پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا، اسے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور یہ میں نے سب سے آسان طریقہ اس میں بتایا کہ آپ ایٹ لیسٹ عشاء اور فجر کی نماز کا اہتمام کریں کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے،
ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، مسجد نبوی کے اندر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور تھا، تو مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان مسجد میں آ گئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لے گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جو فجر بھی جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ تو یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے مسجد میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ عشاء کی جماعت چھوٹے نہ۔ آج کل تو مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ تو رات کو سوتے ہی 12 بجے کے بعد ہیں، ان زمانوں میں لوگ بڑے جلدی سو جاتے تھے، اسی لیے مغرب کے بعد سونے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ پورے دن کی مزدوری فجر کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے تھے، عشاء اتنی مشکل ہو جاتی تھی، اسی لیے تو ہے بخاری مسلم میں کہ منافقین پہ 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء کی، اور خصوصاً عشاء کے لیے بھی آیا بخاری مسلم میں کہ اگر یہ جان لیتے تو اپنے سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور فجر کے بارے میں سنن نسائی میں آیا کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز کے بارے میں بھی، اور بخاری مسلم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی آئے۔ تو آج کے زمانے میں آپ ذرا عشاء کو نہ قیاس کریں، آج کل تو عشاء سب سے آسان ہے ہماری نمازوں میں، کیونکہ ہماری جو روٹین ہے لائف کی وہ بدل چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس تکلیف کا احساس نہیں کر سکتے جس سے صحابہ کرام گزرے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے یہ رمضان کا مہینہ۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے۔ مسافر اور مریض وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جو مرضی حالت ہو، یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی سفر بڑا آسان ہے، نہیں، سفر میں رکھنے کی اجازت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اسے ڈسکریج کیا ہے، لیکن جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رکھ لیں تو فرمایا ہو جائے گا روزہ، لیکن پریفریبل نہیں ہے کہ رکھا جائے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر دی جائے۔ اور مریض ہی میں سنن ابی داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مریض کو اور پریگننٹ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کی اب صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا مرض کی وجہ سے روزے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کی قضا دینا مشکل ہے، تو پھر فدیہ دے دے۔ اسی میں وہ عورت بھی شامل ہے کہ جس نے کافی زیادہ، اب ظاہر ہے ایک عورت پریگننٹ تھی، پھر اس کے بعد 2 سال دودھ پلاتی رہی اور پھر اس طرح اس کا سلسلہ 8-9 سال گزر گئے، تو اس پہ تردد ہے، تو وہ صرف فدیہ دے لے۔ اس میں سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے سنن کبریٰ البیہقی میں کہ آپ نے جو یہ روزوں کی قضا دینی ہے یہ اگلے رمضان سے پہلے دینی ہے، اگر اگلا رمضان آ گیا تو پھر اب آپ فدیہ بھی دیں گے اور ایک روزے کی بدلے ایک روزے کی قضا بھی کریں گے۔ اگر یعنی وہ رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، پھر ظاہر ہے اس رمضان کے بعد آپ قضا دیں گے نا۔ تو یہ اس میں احکام و مسائل ہیں، باقی مسئلہ 53A B C D E آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی ادا کر سکتے ہیں روزہ، بڑی مشکل سے وہ طاقت رکھتے ہیں، تو وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کمانا چاہے، یعنی بعد میں روزہ بھی رکھ لے، اگر فدیہ بھی دیا تھا بعد میں اس کی صحت ٹھیک ہوگی روزہ بھی رکھ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو خیر لکم، اسی میں زیادہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اچھا، یہ جو آیت ہے نا، اس کے بارے میں صحابہ کے 2 موقف ہیں۔ صحیح بخاری میں 2 موقف امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ ایک صحابہ کا گروہ یہ کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے، پہلے یہ اجازت تھی کہ ایک صحت مند بندہ بھی روزے کے بدلے فدیہ دے سکتا تھا، چاہے روزہ رکھ لے چاہے فدیہ، جبکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت آج بھی باقی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایسے مریض ہیں جو بڑی مشکل سے روزے پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ فدیہ دے لیں۔ صحت مند بندے کے لیے اپلائی نہیں ہوتی، اس کے اعتبار سے تو منسوخ تصور کی جائے گی، لیکن یہ آج بھی اس کا حکم باقی ہے۔ پھر امام بخاری باقاعدہ لے کے ہیں کہ انس ابن مالک، آپ کو پتہ ہے 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں جی، 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس آئے ہیں اور 10 سال آپ کو وضو کرواتے رہے ہیں۔ ان کی عمر 18 سال تھی تو نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ ہم صحابہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمجھتے ہیں کچھ چٹی چٹی داڑھی والے ہوں گے،
18 سال حضور کی وفات کے وقت۔ ابن عباس کہتے ہیں میری عمر 13 سال تھی جب دنیا سے نبی علیہ السلام چلے گئے۔ اتنے بڑے فقیہ۔ عبداللہ بن عمر 22 سال کے تھے، حضور فوت ہو گئے۔ یہ آپ کو جتنا کچھ پتا چلتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بعد کے ان کے کارنامے ہیں۔ اس وقت تو بالکل وہ سمجھ لیں کہ نوجوان اور بچے ہی تھے۔ تو انس بن مالک کے بارے میں امام بخاری نقل کیا، جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو وہ روزانہ ایک مسکین کو بلا کے گوشت کے ساتھ اس کو ایک وقت کا کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اچھا، حنفیوں نے 2 وقت کا کھانا رکھا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اس میں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، تو کھانا کھلانا ایک ٹائم کا ہی کھانا ہوگا، 2 وقت کا نہیں، یہ لاجیکلی نہیں بنتا۔ تو یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چاہے وہ دال کھاتے ہوں، مسکین کو جو ہے نا وہ اللہ کے لیے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ انس بن مالک مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے گوشت کے ساتھ۔ اجتہاداً امت نے اس پہ اجماع کیا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا تو ایک وقت کے کھانے کا فدیہ کسی مسکین کو دے دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مسکین فیملی کو، غریب فیملی کو پورے مہینے کا اپنے جو روزہ، جس طرح شوگر کے مریض ہیں، وہ بے شک جنگ بھی ہیں، وہ تو کبھی بھی قدرت نہیں رکھ پائیں گے، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر سال فدیہ دے دیں۔ بوڑھے لوگ ہیں، 80 پلس ہیں، 90 پلس ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ 30 روزوں کا فدیہ نکال لیں، جو ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، جو ایوریج جتنا وہ کھانا جس سٹیٹس کا کھاتے ہیں، یعنی وہ اگر 200 روپیہ والا کھاتے ہیں تو 200 روپے کے حساب سے دیتے ہیں، 300 والا کھاتے ہیں 300 کے اعتبار سے۔ اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں نا، تو وہ اپنے ملکوں کا حساب لگائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود امریکہ اور یورپ میں کھا رہے ہیں اور جب فدیے کی باری آئے تو پاکستان میں پاکستانی حساب سے فدیہ دے رہے ہیں، ان کا فدیہ نہیں ادا ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں بالمعروف ہوتی ہیں، جہاں پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو وہ فدیہ آپ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو پھر وہ روزہ رکھے گا، پھر اس کا فدیہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، لیکن یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ باقی اس میں کئی ایک احکام و مسائل ہیں جو آج ٹائم اب باقی نہیں رہا، ورنہ میں اس کو ڈسکس کرتا۔ بقیہ کی انشاءاللہ آیات ہم اگلے درس میں کریں گے، اور اگلا درس ہمارا انشاءاللہ رمضان المبارک 1441 ہجری ہی میں آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔